سوال یہ ہے کہ یہ کعبے کو کیا سجدہ ہے؟ تو یہ کعبے کو سجدہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کو سجدہ ہے. ان الآدم کانا قبلۃ، آدم اللہ کے سجدے کے لیے اس وقت قبلہ بنے تھے. اس لیے کہ یہ جو خانہ کعبہ چار گوشہ مربع شکل عبارت ہے، یہ اس کو سجدہ نہیں ہے، ان اینٹوں کو سجدہ نہیں ہے. اسی لیے شاید دیکھیے بار بار قدم قدم پر طرح طرح کے انداز شریعت نے ہمیں دیے ہیں کہ جس سے ہمیں یہ احساس دلایا جائے کہ یہ تمہاری منزل نہیں ہے. کبھی کہا کہ یہ قلب مومن جو ہے 70 کعبوں اور قبلوں سے زیادہ، کعبۃ اللہ سے زیادہ محترم ہے. ہم حج کرنے کے لیے گئے، جب ہمارا واجب احرام بندھنے لگا اور ہم نے حج تمتع کا احرام باندھنا چاہا تو ہمیں کعبے سے نیت کر کے کہاں جانا ہے؟ عرفات میں جانا ہے. کعبے کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ کعبہ منزل نہیں ہے، سنگ میل ہے. توجہ ہے، یہ سنگ پرستش نہیں ہے، یہ سنگ میل ہے. اس کے ذریعے سے تم کہیں جاؤ گے، کہیں ایسا نہ ہو اسی میں گم رہ جاؤ. حضرت آدم، حضرت یوسف، مگر حضرت آدم کی فضیلت تھی تبھی تو تعظیم ہوئی ہے. یعنی فرشتوں کی نسبت وہ زیادہ معظم تھے، تب فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو. وہ معظم تھے، تعظیم تھی ان کی. اور دلیل یہ ہے کہ جب اللہ ابلیس، جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اسے پوچھا اللہ نے کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس نے روکا ہے تجھے اسے سجدہ کرنے سے؟ کیوں نہیں کیا تو نے سجدہ؟ اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یا اللہ، مکمل توانائی سے بنایا ہے، مکمل قدرت سے بنایا ہے. میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. بہار کی حسین روایت ذرا آپ کی سماعتوں کو منور کروں اور آپ کو اپنے ساتھ شریک عبادت کروں. جب پروردگار عالم نے مٹی اور پانی سے حضرت آدم کے اس وجود کو بنا لیا تو اس کو پختہ کرنے کے لیے، اسے آخری مرحلے میں منتقل کرنے کے لیے اللہ نے آگ روشن کروائی. اور جب آگ روشن ہو گئی تو الٹے ہاتھ طرف والے، بائیں ہاتھ کی طرف والے، انہیں کہا گیا کہ تم جا کر اس آگ میں اسے پختہ کرو. وہ لوگ آگے نہیں بڑھے. پھر دوبارہ کہا گیا، وہ آگے نہیں بڑھے. پھر سیدھی طرف والوں کو کہا گیا کہ تم جا کر اس پتلے کو اور اس وجود کو آگ میں پختہ کرو تاکہ اب اس کے اندر روح ڈالی جائے. تو وہ جو سیدھے ہاتھ والے لوگ تھے جی، وہ لوگ آگے بڑھے اور جیسے ہی آگ کے قریب گئے آگ بجھ گئی اور آدم میں حرکت آ گئی. یہ حدیث کن کا ذکر کر رہی ہے؟ چلو حدیث میں تو بہت سے ممکن ہے کہ جی حدیث صحیح ہے نہیں ہے، کون سی سند ہے، کتنے راوی ہیں، راوی خبر واحد ہے، خبر متواتر ہے، اس بحث میں ہم مبتلا ہو جائیں گے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے جو سجدہ نہیں کیا آدم کو، کیا متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے ہو گیا تھا؟ بھائی تلاش کریں نا، وہ کون ہیں جو عالین تھے جنہیں سجدہ نہیں کرنا تھا؟ نام بتائیے، یہ نام ہم سے مانیے. میں جملہ تکرار کر رہا ہوں نقن صاحب کا. نقن صاحب فرماتے ہیں علی کی جمع ہے عالین. عالین علی کی جمع ہے. یہ ہستیاں جب وہاں ہوتے ہیں سب علی ہوتے ہیں، جب یہاں آتے ہیں سب محمد ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.